لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خاہران سلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس احکام مسائل ہیں اور جن میں عبادات کا چیپٹر چل رہا ہے، درس نمبر 1۔ تو آج ہم پڑھیں گے غسل، یعنی کہ جو واجب غسل ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ غسل کا طریقہ، غسل ترتیبی، غسل ارتماسی کی جو قسمیں ہیں، دفعی، تدریجی، تو ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں واجب غسل سے۔ غسل ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نہاتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن اسلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ ایک الگ انداز ہے۔ اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، لہٰذا پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی کو نصف ایمان کہا ہے۔ اسی لیے اس کے کچھ قوانین، کچھ طریقے بھی بنائے گئے ہیں، اور کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم واجب غسل کی قسموں کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے غسل جنابت، کہ جب انسان مجنب ہو تو اسے غسل جنابت کرنا واجب ہے۔ غسل حیض، یعنی کہ جب ایک عورت کے ساتھ جو ہر مہینے پروردگار عالم نے جو ایک عارضہ رکھا ہوا ہے کہ کچھ مقدار میں خون اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے، وہ غسل حیض، کہ اس کے بعد جب وہ خون آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد عورت کے اوپر غسل حیض کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد غسل نفاس، تیسرا غسل ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو جسم سے خون جاری ہوتا ہے اسے حالت نفاس کہتے ہیں، تو اس کے بعد بھی غسل کرنا عورت پہ واجب ہے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر غسل استحاضہ۔ استحاضہ وہ کنڈیشن ہے جس کے بارے میں آپ لوگ پڑھیں گی کہ حیض کے علاوہ بھی جو خون رحم سے خارج ہوتا ہے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے، اور اس کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پانچواں غسل مس میت، اور چھٹا غسل میت، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی جب انسان جاتا ہے تو بھی اسے غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور غسل و کفن کے بعد وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور غسل مس میت تب واجب ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی مردہ شخص کو چھوئے، یعنی میت کو اگر چھوتا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہر چیز کے کچھ قوانین اور کچھ قواعد بنائے ہیں جن کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم 7ویں نمبر پہ جو غسل آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے، وہ غسل جو منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور اگر پورا چاند گہن یا پورا سورج گہن ہو اور کوئی مکلف عمدن نماز نہ پڑھے، کیونکہ سورج گہن اور چاند گہن کے وقت نماز واجب ہوتی ہے جسے نماز آیات کہا جاتا ہے، اگر اس نماز کو اس کے وقت پہ ادائیگی نہ کرے اور وہ نماز قضا ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا کے لیے غسل کرے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجنب پہ حرام ہیں، یعنی کہ جو حالت جنابت میں ہے اس پہ کون سی چیزیں حرام ہیں۔ وہ چیزیں جو مجنب پہ حرام ہیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ مسئلہ نمبر 354 یعنی 354، 5 چیزیں جنب شخص پر حرام ہیں۔ نمبر 1، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا، ٹچ کرنا، چاہے جس زبان میں بھی وہ نام لکھا ہوا ہو اللہ کا، تو اسے
منع کیا گیا ہے، اسے نہیں ٹچ کر سکتے، اس کو ٹچ کرنا حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں، اماموں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے، اگر وہ حالت نجاست میں ہے تو نہ تو وہ قرآن مجید میں کے الفاظ کو چھو سکتا ہے، نہ خدا کے ان ناموں کو چھو سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھے ہوئے ہوں، اور نہ ہی وہ اماموں اور پیغمبروں کے ناموں کو چھو سکتا ہے۔ اسے سختی سے ممانعت کی گئی ہے اس کی۔ لیکن ایک چیز جو ہم اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، جو ہم اپنے فرقے میں رائج دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ محرم آ گیا تو اب لاکٹس وغیرہ بہت تیزی سے بکنے لگتے ہیں، تو اس میں کہیں یا اللہ لکھا ہوتا ہے، تو کہیں یا علی لکھا ہوتا ہے، کہیں یا حسین لکھا ہوتا ہے، یا فاطمہ لکھا ہوتا ہے، اور خواتین اور مرد حضرات اس کو پہن کر گھومتے ہیں، وہ نوجوان طبقہ ہو یا پھر وہ ایک عمر کو پہنچے ہوئے لوگ ہوں۔ لیکن گلے میں لٹکا لینا اس کی بے حرمتی ہے، کیونکہ ہم کتنی دیر تک ہم باوضو رہیں گے، اور بغیر وضو کے نہ خدا کے نام کو چھو سکتے ہیں، نہ اہل بیت علیہم السلام کے نام کو چھو سکتے ہیں۔ حالت نجاست میں اگر ہیں تو بھی اگر اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو بھی ہم حرام کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یا دیکھیے کہ کچھ ابھی کڑے بکتے ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کڑوں پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، آیتوں کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ بڑی دھوم سے بکتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں۔ کیا ہر وقت سب لوگ باوضو رہتے ہیں؟ کیا ہر وقت لوگ پاک رہتے ہیں؟ تو اگر انسان ایسا شخص جو پاکی اور ناپاکی کو بھی دھیان میں نہیں رکھتا ہے اور حالت نجاست میں ہے، وہ باوضو بھی نہیں رہتا ہے، تو وہ شخص ایسی چیزوں کو نہ پہنے، کیونکہ بغیر وضو کے اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوا تو ہم نے حرام کام کیا، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا پاکیزگی سب سے ضروری چیز ہے، اور حالت پاکیزگی میں ہی ان مقدس ناموں کو بھی ہم چھو سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں، ورنہ بغیر وضو کے ہم انہیں نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد دوسرا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے، اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ مسجد نبوی میں اور حرم میں، مسجد الحرام جو ہے وہاں پہ جانا، اس کی بھی ممانعت ہے، وہاں جانا، وہاں رکنا، وہاں سے گزرنا، اسے بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، مسجدوں میں ٹھہرنا، کہ حالت جنابت میں مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے، احتیاط واجب کی بنا پر اماموں کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ جہاں پہ حرم امام ہے وہاں پہ بھی انسان ایسی حالت میں نہیں رک سکتا۔ لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کر کے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے باہر نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بحالت مجبوری ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، لیکن ہم وہاں ٹھہریں نہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا، اگرچہ اس کام کے لیے خود مسجد میں داخل نہ ہو۔ پنجم، یعنی کہ 5ویں نمبر پہ، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آیتیں 4 سورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کا 32 نمبر پہ جو سورہ ہے، یعنی کہ 32واں سورہ، سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل، آیت نمبر 15۔ اس کے بعد 41واں سورہ فصلت، حامیم سجدہ، آیت نمبر 37۔ اس کے بعد 53واں سورہ یعنی 53 سورہ نمبر والنجم، آیت نمبر 62۔
92 نمبر پہ 92 یعنی کہ 92 جو 92واں سورہ جو ہے وہ سورہ علق، جسے سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 19۔ ان واجب سجدے والی آیتوں کو پڑھنا حرام ہے، وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں مسئلہ نمبر 355 میں کہ 9 چیزیں مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں کہ ان کے کرنے سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اول اور دوم کھانا اور پینا، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت کم ہو جاتی ہے۔ صوم یعنی کہ تیسرے نمبر پہ ہے مشہور بنا پر قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ چہارم یعنی کہ چوتھے نمبر پہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کی درمیانی جگہ سے مس کرنا، ٹچ کرنا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ 6 نمبر پہ ہے سونا، کہ حالت جنابت میں سونا بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، سونا، لیکن البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا مکروہ ہے، کہ ہم مہندی لگائیں یا اپنے بالوں کو ڈائی کریں۔ اور نمبر 8 بدن پر تیل ملنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 9 نمبر پہ احتلام ہونے کے بعد جمع کرنا، یعنی اس سے سوتے میں منی باہر آ گئی ہو تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 356 غسل جنابت۔ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر، قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 357 یہ ضروری نہیں کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بلکہ فقط قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات آج بھی سوسائٹی میں، سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ایک عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن انہیں غسل کرنے کا طریقہ آج بھی نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ آج بھی نہیں آتا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جو چیز تم نہیں جانتے اسے جان لو۔ دین اسلام جو ہے وہ ان سب مسئلے مسائل کو پوچھنے میں شرمساری پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ ان مسئلوں کو جانے، کیونکہ اس سے ہماری عبادات پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے واجبات پہ اثر پڑتا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ پرانا جو طریقہ کار ایک چلا آتا تھا، تو آج بھی کچھ لوگ کہ بہت لمبا چوڑا بہت لیندی پڑھتے ہیں کہ غسل میں کرتی ہوں یا کرتا ہوں برائے دفع ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً الی اللہ، یہ ایک پورا سینٹنس بولا جاتا تھا ایک زمانے میں، اور آج بھی بہت سے لوگ یہ پورا بولتے ہیں۔ تو اتنا بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف نیت کا ہونا کافی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کی قربت کے لیے کر رہے ہیں، تو اتنا بھی کافی ہے۔ جیسا کہ مسئلہ نمبر 57 میں کیا بتایا، یہ ضروری نہیں کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں، بلکہ فقط قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے ارادے سے غسل کرے تو بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 359 غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، غسل ترتیبی اور ارتماسی۔ ترتیبی غسل، مسئلہ نمبر 360 ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پورا سر اور گردن اور بعد میں پورا بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور اس کے بعد بائیں طرف سے دھوئے۔ دیکھیے
شریعت کس طریقے سے جسم کو پاک کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے کہ انسان کیسے خود کو پاک صاف کرے، کیونکہ غسل تو بہت لوگ کرتے ہیں، نہاتے تو بہت سے ہیں، لیکن کچھ کا کچھ بدن بھیگتا ہے، کچھ نہیں بھی بھیگتا ہے۔ تو اسلام میں یہ چیز جائز نہیں کہ جب تک ایک رویاں بھی اگر جسم کا باقی رہ جاتا ہے دھلنے سے تو پورا کا پورا غسل باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو بتدریج کس طریقے سے کہ پہلے سر اور گردن دھونا ہے، پھر دائیں طرف کا حصہ، پھر بائیں طرف کا حصہ، باقاعدہ اس طریقے سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم پاک و پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور اس کے بعد بائیں طرف سے دھوئے، اور اگر عمدن احکام غسل سمجھنے میں کوتاہی کی بنا پر سر اور گردن کے دھونے کو بدن کے دھونے پر مقدم نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا غسل باطل ہے کہ پہلے سر اور گردن دھوئے، اس کے بعد دایاں حصہ، اس کے بعد پھر بایاں حصہ۔ اور اسی طرح اگر احتیاط لازم کی بنا پر غسل کرنے میں یہ کافی نہیں ہے کہ سر یا گردن یا بدن جس وقت پانی کے اندر ہو انہیں غسل کی نیت سے کے ساتھ حرکت دے، لہٰذا اگر بدن کے جس حصے کو غسل دینا چاہتا ہے وہ پانی کے اندر ہو تو اسے باہر لائے اور پھر نیت کرے، اور پھر نیت غسل کر کے اسے دھو لے کہ اب ہم پانی کے اندر ہی ہیں، اور وہیں پہ ہم یہ سوچے کہ ہم اپنے بدن کو ہلا لیں کہ سر اور گردن دھل جائے، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، تو اس طریقے سے غسل نہیں ہوتا ہے، بلکہ پانی سے باہر آئے اس کے بعد دوبارہ غسل کی نیت سے وہ اپنے بدن کے حصوں کو دھلے۔ مسئلہ نمبر 361، اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ کہ اگر پہلے اس نے بدن دھو لیا ہے اور سر اور گردن نہیں دھویا ہے تو کیا کہا گیا کہ اب اس کو اگر وہ دوبارہ سر اور گردن اور بدن دھوتا ہے تو اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے سر، گردن اور جسم کا دایاں و بایاں حصہ مکمل طور پر دھو لیا ہے تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے جس حصے کو دھوئے اس کے دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے۔ کہ اگر ایسا کچھ انسان کو شک ہوتا ہے تو جب انسان ایک حصے کو دھو رہا ہے تو جس طرف اسے شک ہے اس کی بھی کچھ مقدار لے کے اسے بھی دھو لے۔ ارتماسی غسل، ارتماسی غسل دو طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، دفعی اور تدریجی۔ مسئلہ نمبر 366، غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے میں پورے بدن کے ساتھ پانی میں ڈبکی لگائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 367، غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے ایک دفعہ بدن کو دھونے کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے جسے عرف عام میں شمار کیا جائے آہستہ آہستہ پانی میں غوطہ لگائے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ پانی میں غوطہ لگائے ہو جائے۔ اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا ہر حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ مسئلہ نمبر 368، اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے، کیونکہ غسل میں کیا ضروری ہے کہ جسم کا کوئی بھی رویاں جو ہے وہ باقی نہ رہے، بلکہ ہر جگہ پانی پہنچنا ضروری ہے۔ تو اگر اسے غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ تو یہ رہا آج ہمارا غسل کے بارے میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس کا PDF آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کا آڈیو بنا کر بھیجیں، اس میں سے 10 سوالات بنا کر ٹیلی گرام یا واٹس ایپ پہ ہمیں سینڈ کریں اور غور سے درس کو پڑھیے، جو نہ سمجھ میں آئے آپ اسے پوچھ سکتی ہیں۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلام علیکم. خدا حافظ.